السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کشمیری رائٹرز کے ناول دلوں کی بات کی قسط نمبر 14 میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شام کے ٹائم سب لوگ کیارا کے پاس ہاسپٹل ہی آ گئے تھے۔ عمار روم سے باہر اظہر کے ساتھ سارے معاملات دیکھتا ہے۔ وہ دبئی صحیح سے پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ اس بار اس کے ساتھ کیارا بھی تھی۔ کیارا دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولتی ہے۔ اس کے سرہانے پر اس کے داجی بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلا رہے تھے۔ وہ کیارا کو ہوش میں آتے دیکھ جلدی سے سیدھے ہوتے ہیں۔ داجی، کیارا ہلکی آواز میں سرگوشی کرتی ہے۔ داجی قربان جائے اپنی جان پر، میری جان ٹھیک ہے نا؟ جس پر کیارا ہلکا سا سر ہلاتی ہے۔ کلثوم بیگم اور صوبیہ بیگم بھی اسے پیار کرتی ہیں۔ وہ چاروں ہی کیارا کے لیے فکر مند تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب لوگ گھر کے لیے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہاسپٹل میں زیادہ بندے نہیں تھے رہ سکتے اور عمار کیارا کے ساتھ ہاسپٹل ہی رہ رہا تھا، اس لیے وہ سب واپس آ گئے۔ عمار کے رہتے انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان سب کو باہر تک چھوڑ کر عمار کیارا کے پاس واپس روم میں آ جاتا ہے۔ کیارا کی آنکھیں اس وقت بند تھی مگر عمار جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے۔ عمار اس کے پاس بیٹھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے۔ عمار کو محسوس کر کے کیارا اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھتی ہے۔ کیارا کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کے گال پر بہہ جاتا ہے جسے عمار اپنی ہتھیلی سے چومتا ہے۔ میری جان، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جان گئی ہوں کہ مجھے کینسر ہے اور اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ عمار اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیتا ہے۔ میں نے کہا نا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اگلی صبح سب لوگ جاوید صدیقی کے گھر موجود تھے۔ دادا جان داجی سے کیارا کی رخصتی کی بات کرتے ہیں۔ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ کچھ کریں، اور عمار نے ابھی فون کر کے کہا ہے کہ وہ ابھی اور اسی وقت رخصتی چاہتا ہے۔ وہ اب کیارا کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا، اسی لیے بہتری اسی میں ہے کہ ہم ابھی سے ہی اسے یہاں لے آئیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں وہ کیارا کا بہت خیال رکھے گا۔ تمہیں مجھے یقین دلانے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں عمار خود سے زیادہ میری پوتی کا دھیان رکھے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اسے کہو میں نے اجازت دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی وہ آج کیارا کو گھر ہی لانے والا تھا۔ گھر؟ لیکن کیوں؟ ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ہاسپٹل رہنے کی ضرورت ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو صوبیہ، مگر عمار اسے کل دبئی لے جانا چاہتا ہے۔ وہاں اس کا ایک ڈاکٹر دوست ہے، وہی کیارا کا ٹریٹمنٹ کرے گا۔ اسی لیے تو عمار نے رخصتی کی بات جلدی کی۔ پھر ٹھیک ہے، بس اللہ ہماری بچی کو جلدی صحت دے، آمین۔ کیارا ہاسپٹل کا لباس تبدیل کر کے دوسرا پہنتی ہے۔ وہ اور عمار آج گھر جانے والے تھے مگر ابھی تک عمار نے اس سے رخصتی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ کیارا بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب عمار آ کر اسے اپنے بازو میں اٹھا لیتا ہے۔ عمار کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتاریں، میں چل لوں گی، اب میں ٹھیک ہوں۔ ہاں مجھے اچھے سے معلوم ہے، اور تم جانتی ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس نے دیکھنا ہے دیکھے، تم بیوی ہو میری۔ کیارا عمار کے کندھے پر اپنا سر رکھ لیتی ہے کیونکہ اسے معلوم تھا عمار سے بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ہوگا وہی جو عمار چاہے گا۔ عمار اسے لا کر آرام سے گاڑی میں بٹھا دیتا ہے اور پھر وہ لوگ گھر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ عمار گاڑی اپنے گھر کے پورچ میں کھڑی کرتا ہے اور آرام سے کیارا کو دوبارہ اپنے بازو میں اٹھا لیتا ہے۔ کیارا حیرانگی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ عمار، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ تمہاری رخصتی ہو گئی ہے اور اب تم میرے ساتھ رہو گی جہاں میں رہوں گا۔ لیکن یہ کب ہوا؟ وہ حیرانگی سے عمار سے پوچھتی ہے۔ ابھی ہوا۔ جب وہ لوگ مین دروازے پر پہنچتے ہیں تو سب ملازمین مل کر ان دونوں کے اوپر بے شمار پھول پھینکتے ہیں۔ کیارا کو پھول بہت پسند تھے۔ ایک دم سے کیارا کے چہرے پر خوشی چھا جاتی ہے اور عمار کو اس کے چہرے پر بس یہی خوشی چاہیے تھی، اسی لیے تو اس نے پھول چنے۔ اسے پتا تھا کیارا کو پھول اور ان کی خوشبو بہت پسند ہے۔ وہ کیارا کو اٹھائے لیونگ ایریا میں لے آتا ہے جہاں پہلے سے دادا جان، دا جان، دی جان اور بی جان ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کیارا کو ان سب کو دیکھ کر اپنی حالت کی وجہ سے ہفت میں
مبتلا ہو جاتی ہے۔ عمار اسے صوفے پر آرام سے لا کر بٹھا دیتا ہے۔ وہ سب لوگ بھی کیارا سے ملے تھے اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئے تھے۔ کلثوم بیگم نے اسے رخصتی اور دبئی جانے کے بارے میں سب بتا دیا اور اسے بہت سی اور باتیں بھی سمجھائی اور اپنا خیال رکھنے کا بھی کہا، جس پر وہ سر ہلا دیتی ہے۔ اتنے میں صوبیہ بیگم بھی کیارا کے لیے فریش جوس اور پھل لے آتی ہیں اور اسے خود ہی کھلاتی ہیں۔ کیارا ان کے اتنے پیار پر رشک کر رہی تھی۔ عمار، دادا جان اور داجی کو دبئی کے حوالے سے سب آگاہ کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے صبح نکلنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد صوبیہ بیگم کے کہنے پر عمار کیارا کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہے اور اسے میڈیسن دیتا ہے، جسے کھا کر وہ سو جاتی ہے۔ عمار بھی اس کے پاس لیٹ کر اسے اپنے حصار میں لے لیتا ہے اور اس کی صحت یابی کی دعا کرنے کے بعد اسے اپنے حصار میں لیے ہی سو جاتا ہے۔ وہ ہاسپٹل میں ایک پل کے لیے بھی نہیں تھا سویا۔ کیارا کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی ساری نیندیں ہی ختم ہو گئی تھیں۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جوں ہی اپنی آنکھیں بند کرے گا تو پھر وہ کبھی کیارا کو نہیں دیکھ پائے گا، اور اب وہ کیارا کو اپنے حصار میں لیے ہی سو جاتا ہے۔ اسے بھی اس وقت سکون کی سخت ضرورت تھی۔ کل ان کی زندگی کا پتہ نہیں کون سا باب شروع ہونے والا تھا۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید ہے آپ کو میرا ناول دلوں کی بات بہت پسند آئے گا۔ میرے ناول کے بارے میں اظہار رائے کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریے گا، اور اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب بھی کریے گا۔ شکریہ، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔